مقدمات کو بحال کیا اور آج ان تینوں عبوری ضمانتوں پہ جو کہ دہشت گردی کے مقدمات تھے اور اس پہ بیسکلی الزام یہ تھا کہ اسلام آباد کے مختلف حصوں میں عمران خان صاحب کی انسٹیگیشن پر عمران خان صاحب کے اقدامات پہ اور ان کے ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی اس کے نتیجے میں مختلف واقعات جو رونما ہوئے اس کے لیے عمران خان صاحب پر 109 اما کا الزام تھا۔ اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے اسٹاک ایکسچینج میں کچھ چیزوں کے سٹاکس اوپر ہوتے ہیں اور کچھ کے نیچے ہوتے ہیں اور روزانہ کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب کے اوپر بھی جتنے مقدمات ہیں ان کیسز میں کچھ کیسز جو ہے ان پہ پریفرنس، ان کی پرائرٹی، ان پہ جو دھیان ہے وہ سرکار کا اور پروسیکیوشن کا زیادہ ہوتا ہے اور کچھ پہ کم ہو جاتا ہے۔ آج کے تینوں مقدمات میں جو ضمانتیں تھیں، ضمانت کی پرائرٹی ہوتی ہے، ضمانت کی پریفرنس ہوتی ہے، وہ لبرٹی کا کویسچن ہوتا ہے۔ تینوں ضمانتوں میں پروسیکیوٹر صاحبان نے آنے کی زحمت ہی نہیں کی اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر 3 مختلف تھانوں کے مقدمات تھے، تینوں کا ریکارڈ آج پیش ہی نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے دوبارہ ایک دفعہ ضمانت کی اپلیکیشن پر فیصلہ نہیں ہو سکا اور وہ التوا کا شکار ہوئی ہے اور آج دوبارہ یہ بیل اپلیکیشنز پرسوں کے لیے جو ہے یہ اب فکس ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سائفر میں آج کی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ آج سائفر کیس میں جج صاحب کو بتایا گیا ہے کہ آج ڈویژنل بینچ دوبارہ اس کیس کی سماعت 11 بجے کے بعد شروع کرے گا اور اس میں سٹے ابھی تک فیلڈ میں ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ذوالفقار نقوی صاحب پیش ہوئے اور اس میں بھی دوبارہ پرسوں کے لیے سماعت کو اس میں ایڈجرن ہوئی ہیں، کوئی گواہ پابند نہیں ہوا۔ پرسوں صرف اس چیز کے لیے رکھا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان 3 رکنی بینچ عمران خان صاحب کی سائفر کے کیس میں ضمانت پر سماعت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جو جلد بازی میں ان کا ٹرائل چل رہا ہے اور جیل میں جو ٹرائل چل رہا ہے اور ڈیفیکٹیو چارج جو فریم ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہیئرنگ کل 3 رکنی جو بینچ ہے کل اس پر وہ سماعت کرے گا۔ آج عمران خان صاحب نے جج صاحب سے مخاطب ہو کے انہوں نے اس بات کا اپنے کنسرن کا اور اپنا فرسٹریشن کا اظہار کیا کہ میری ضمانتوں پہ آپ فیصلے کیوں نہیں فرما رہے، 4 مہینوں سے یہ پرچے درج ہیں، بحثیں ان پہ ہو چکی ہیں، ریکارڈ نہیں آ رہا ہے ان میں، پروسیکیوٹرز نہیں آ رہے، ان کیسز پر آپ پرائرٹی پر اور پریفرنس دیتے ہوئے ان کو آپ وہ فیصلہ دیں۔ عمران خان صاحب نے آج ویسے انٹرنلی گفتگو کرتے ہوئے لیگل ٹیم میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کو انہوں نے دوبارہ اپنی تمام لیگل ڈیسیجن میکنگ کا انچارج ہوللی سوللی ان کو مقرر کیا ہے کہ جو بھی انسٹرکشنز ہیں مقدمے کو بھی فائل کرنا ہے، جو بھی لیگل سٹیپ عمران خان صاحب کی بہت جامع ایک لیگل ٹیم ہے، ان سب کو احکامات، ان سب کو ہدایت عمیر نیازی صاحب دیں گے۔ یہ بھی آج عمران خان صاحب نے کلیریفائی کیا ہے کہ فیوچر میں کوئی بھی ایسا سٹیپ نہ اٹھایا جائے جو انچارج لیگل ہیڈ کے نالج نوٹس میں نہ ہو۔ ونس اگین آل آئیز آن اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں آج ڈویژنل بینچ اپنا فیصلہ 11 بجے کے بعد سنائے گا کہ سائفر کیس مقدمے کا کیا اس کا بنتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں کل جیل ٹرائل، ڈیفیکٹیو فریمنگ آف دا چارج اور سب سے بڑھ کے ضمانت کی درخواست پر عمران خان صاحب کی کارروائی کل ہونے جا رہی ہے۔ یہ تقریباً 10:30 بجے کل متوقع ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سلمان صفدر صاحب یہ بتائیے گا کہ سائفر کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ کا کیس بھی پٹیالہ جیل میں اس کی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی سماعت بھی ہوئی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ القادر ٹرسٹ کیس کو آپ نے اس کے ٹرائل کو چیلنج نہیں کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، القادر ٹرسٹ کے کیس کو سردار لطیف کھوسہ صاحب اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اس مقدمے کو، اور سائفر کیس کے بعد القادر کی طرف رخ کرنے کا میری نظر میں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ سائفر کیس دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سائفر کیس کی جیسے جیسے سماعت اعلیٰ عدلیہ کے پاس جاتی جا رہی ہے، سائفر کیس کے غبارے میں سے ہوا نکل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب پروسیکیوشن ایک نیا راستہ، ایک نیا مقدمہ اور ایک نیا دھیان اور ایک نیا جو ہے وہ اپنا وہ اس پر فوکس کرنے والے ہیں۔ ریمانڈ اس میں ہو گیا، اس ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی، مگر
اس میں کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں سردار لطیف کھوسہ صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ.